اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں شیراز، آپ دیکھ رہے ہیں اسلام وتھ شیراز۔ شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف ضرور پڑھ لیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے شروع کرنے سے پہلے ہم رسول اللہ پر ایک مرتبہ درود پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بزا جفا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بزا جفا۔ اس حدیث کا مفہوم صحیح مسلم حدیث کی روایتوں سے آتا ہے کہ جس نے بدزبانی کی ہے اس نے ظلم کیا۔ اتنے پیارے اخلاق اور اتنا بہترین کردار کون سا مذہب ہم کو سکھاتا ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ قرآن اور حدیث کی روشنی میں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مفہوم یہی ہے کہ مسلمان کو بد کلامی یا بد زبانی نہیں کرنی چاہیے، لیکن غصے کی حالت میں غصے میں اپنا آپا کھو دینے سے انسان بد کلامی کا شکار ہو جاتا ہے، بد زبانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے نقصانات اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث کی روشنی میں رسول اللہ کے ذریعے ہمیں یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، ایک مسلمان اپنی زبان سے بھی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں دینا ہے۔ اتنی پیاری حدیث ہے جہاں پر ہم اپنی نسلوں کے ساتھ ساتھ ہمارے خود کے اپنے کردار کو ہم بہترین نمونہ پیش کرتے ہوئے ہمارے کردار کو ہم بہترین طریقے سے سجا سکتے ہیں، سنوار سکتے ہیں، معاشرے میں یا ہماری اپنی امت کے لیے ایک بہترین مثال ہو سکتے ہیں، جہاں پر ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے تحت یہ تمام معاملات حدیث کے مفہوم کو لے کر ہم اپنی زندگیوں کو بہتر سے بہتر گزار سکتے ہیں۔ جی ہاں، اس حدیث کا مفہوم یہی ہے کہ ایک مسلمان کی زبان سے دوسرا مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ تو اس حدیث کے مفہوم میں یہی ہے کہ بد کلامی یا بد زبانی بہت بڑا ظلم ہے، کیونکہ ہم آئے دن ہماری زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ ہم بے قابو ہو کر غصے میں آ کر شر کی پسندیدہ حرکتوں میں یا جہالت کے انداز میں، جہاں پر ہماری اپنی مرضی نہیں چلتی ہے، جہاں پر ہمارے من مطابق یا منشاء تحت کام نہیں ہوتا ہے، یا ہمارے مقصدوں میں یا ہمارے خواہشات میں یا ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی ہے، تو یقیناً ہم اتنے کمزور پڑ جاتے ہیں کہ اس کمزوری کے چلتے ہوئے ہم خدا سے نہ گھبراتے ہوئے، نہ ڈرتے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرتے ہوئے ہم اپنی زبان کو اس قدر واہیات طریقے سے، یعنی کہ ہم لبریز ہو جاتے ہیں کہ طرح طرح کے ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں، گالی گلوچ اور فحش باتیں، یہاں تک کہ ہم زبان سے اس قدر تکلیف پہنچ جاتے ہیں سامنے والے کو کہ وہ بالکل تر تر اور پانی پانی ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ایسے گناہ سے بچنے کی یہ حدیث کا مفہوم ہے، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک مسلمان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اس کی زبان سے محفوظ رہے، کیونکہ بد کلامی اور بد زبانی بہت بڑا گناہ ہے۔ تو لہٰذا ایسی چھوٹی چھوٹی حدیثوں کے مفہوم کو لے کر ہم آپ کے سامنے روزانہ آتے رہیں گے، جہاں پر ہمارا مقصد ہی ہے کہ ایسی، یعنی کہ دنیا میں جہاں پر ہم خواہشات کے تلے دبے ہوئے ہیں، ہم نفسیاتی خواہشات میں یعنی کہ ملوث ہو کر اللہ تعالیٰ کے اس راستے کو چھوڑ کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو چھوڑ کر ہم زندگی گزار رہے ہیں۔
تو لہٰذا اس حدیث کا مفہوم یہی ہے کہ کوشش کیجیے گا اپنے آپ میں بہتر سے بہتر انسان کو بنانے کی کوشش کیجیے گا، تاکہ ہم مسلمان سے مومن بن جائے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہمیں آخرت کے دن جواب دہ ہے، اسی لیے یہ ہماری کوششیں ہیں کہ ہم دنیاوی علم کے ساتھ ہم دینی علم کس طریقے سے ایک مسلمان اپنی دنیا کو گزارنا چاہیے سنوارتے ہوئے، یہی ہمارا حدیثوں کا مفہوم ہے اور مقصد ہے۔ تو لہٰذا میری التجا ہے، اپیل ہے، گزارش ہے کہ آپ تمام لوگ جیسے ہی ہمارا ویڈیو کلک کرے اس کے پورا دیکھیے، اور دیکھنے کے بعد تمام لوگوں میں شیئر کیجیے گا تاکہ آپ بھی اس تبلیغ کا حصہ بن سکے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے میری بات سنی اور دوسروں تک پہنچایا وہ بہترین نیکوکاروں میں سے ہے، اور اس کا ثواب آپ کو ہمیشہ ملتا رہے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک شیراز۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔